الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک جس کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک جس سے محبت کرتے ہیں اسی کو اللہ اپنے دین کی مجلس میں بٹھاتے ہیں، بلکہ اللہ اسی کو دین کی سمجھ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، پہلے تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات کو ایک دم دھیان سے سننا، ادب سے سننا، بیان کے دوران آپس میں کوئی اشارہ، کوئی باتیں نہ کریں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، اپنے سروں کو ڈھانک کر بیٹھیں۔ جس مجلس میں عورت کے بال نظر آتے ہیں اس مجلس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے اپنے سروں کو خوب ڈھانک لیں۔ اور جس کے ساتھ بچے ہیں، جس کے گود میں بچے ہیں، وہ مجلس کے کنارے پر بیٹھیں۔ یہ سارے آداب ہیں مجلس کے۔ اب ساری بہنیں ایک مرتبہ من ہی من میں درود شریف پڑھ لیں۔ میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے ہم سب کو ایک بہت مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، اور اگر کوئی خوش نصیب ہے تو زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ اس سے زیادہ کسی کی زندگی نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ زندگی میری بہنوں گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ پاک نے یہ زندگی ہمیں بنانے کے لیے دی ہے کہ ہمارے اللہ کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہماری زندگیوں کا بننا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں جانور آئے ہیں، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ حیوانات، ان کی زندگی کا مقصد زندگی گزارنا ہے اور زندگی کو پوری کرنا ہے۔ ان کے سامنے آخرت نہیں، ان کے سامنے جنت نہیں، ان کے سامنے دوزخ نہیں، ان کے سامنے حساب کتاب نہیں، ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں اپنی زندگی کا، کھانا پینا اور مر جانا۔ لیکن میری بہنوں، میں اور آپ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم زندگی گزارنے آئے ہیں۔ ہم زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم زندگی بنانے آئے ہیں۔ اور آخرت کی زندگی کا مدار اللہ پاک نے اس دنیا کی زندگی پہ رکھا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ اللہ پاک نے ہماری زندگی کا مقصد رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کہ یہ ہماری زندگی کا میری بہنوں مقصد ہے کہ ہم موت سے پہلے اللہ کو پہچان لیں، اللہ کو جان لیں، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، یہ میرا تمہارا دل تسلیم کر لیں۔ اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اس کو عقل مند کہا، اس کو دانا کہا۔ وہ عورت عقل مند ہے، وہ عورت سمجھدار ہے جو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرتی ہے۔
اور موت سے پہلے موت کی تیاری نہ کرنا، یہ تو میری بہنوں بے وقوفی کی علامت ہے، نادانی کی علامت ہے کہ ہم نے سب کو پہچانا، اپنے پیدا کرنے والے اللہ ہی کو نہیں پہچانا۔ ہم نے سب کو پہچانا، اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پہچانا۔ اتنے بھولے نکلے ہم، اور اتنے نادان اور اتنے بے وقوف ہم کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم۔ کہ صرف کھانا پکانا، بچوں کو بڑا کرنا اور اپنی حاجتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ تو میری بہنوں جانوروں کی زندگی کا مقصد ہے۔ قسم خدا کی انسانوں کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، اور ہمیں موت سے پہلے اللہ کو پہچاننا ہے، موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور وہ تیاری کیا کرنی ہے وہ سنو۔ سب سے پہلی تیاری ہمیں یہ کرنی ہے کہ اپنے ایمان اور یقین کو درست کرنا ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمے کا یقین میرے تمہارے دلوں میں بیٹھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ رازق ہے، وہ اللہ ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، وہ اللہ ہماری حاجتوں کا پورا کرنے والا۔ ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، اور چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، یہ جتنی چیزیں میری بہنوں میری تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہی نہیں آ رہی، یہ سب کے خالق اور مالک اکیلے اللہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع اور نقصان کے مالک اللہ، عزت اور ذلت کے مالک اللہ، موت اور حیات کے مالک اللہ، بیماری اور صحت کے مالک اللہ۔ یہ باتیں صرف زبان پر نہیں، بلکہ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے موت سے پہلے میری بہن یہ باتیں ہماری دلوں میں اتر جائیں کہ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ کہ اللہ کے غیر کو اپنے دلوں سے نکالنا اور اللہ کی ذات کو اپنے دلوں میں بسانا، یہ میری تمہاری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ یہ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، یہ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اور اللہ پاک ہیں، اور اللہ پاک دلوں میں بستے ہیں۔ جن دلوں میں غیر اللہ کی ناپاکی ہوتی ہے، خدا کی قسم میرا اللہ اس دل میں نہیں آتا۔ اس لیے اپنے دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کرو، اور اللہ کے غیر سے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی بڑائی بولنی پڑے گی۔ اللہ کی بڑائی کو بولنا پڑے گا۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے، دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کے لوتھڑے سے اللہ کی بڑائی کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ دوسرا گوشت کا لوتھڑا اس اللہ کی بڑائی کو قبول کر لے۔ یہ ہے اصل محنت ہماری، کہ دنیا میں اللہ نے اپنی نشانیاں بچھائی ہیں۔ بے شک اللہ نظر نہیں آتے، لیکن یہ نشانیاں اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ آسمان اللہ کی نشانی ہے، یہ زمین اللہ کی نشانی ہے، یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانی ہے، یہ پہاڑ اور سمندر اللہ کی نشانی ہے۔ ان کو دیکھ کر بندہ اللہ تک پہنچے۔ تعجب کی بات ہے میری بہنوں، جنگل کے اندر ایک جھوپڑی کو دیکھ کر اس جھوپڑی کے بنانے والے کا خیال دل میں آتا ہے کہ اس جنگل میں یہ جھوپڑی ہے، اور اس جھوپڑی کو کسی انسان نے بنایا ہے، اور یہاں کوئی انسان رہتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے، اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین، اس کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی اللہ ہے؟
ایک بڑی اماں سے کسی نے پوچھا، اماں تو نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو نے اللہ کو کیسے جانا؟ اس نے اپنے چرخے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے اس چرخے کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا۔ پوچھا، اماں اس چرخے کے ذریعے سے اللہ کو؟ کہا ہاں بیٹا، اس چرخے کو جب تک میں چلاتی نہیں ہوں یہ چرخہ چلتا نہیں ہے۔ بتا، ایک چھوٹا سا چرخہ جب بغیر چلانے کے نہ چلتا ہو تو اتنا بڑا زمین اور آسمان کا نظام بغیر چلانے کے کیسے چلے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ارادے کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر اللہ کو پہچانا، کہ میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں اور وہ کام نہیں ہوتا، میں سمجھ گیا کوئی طاقت ہے جو میرے کام کے ارادے کو ٹال رہی ہے۔ اس لیے میری دینی مار بہنوں، یہ ساری دنیا کی نشانیاں یہ اللہ تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں جو آگ کو دیکھ کر آگ کے پیدا کرنے والے کو پہچانے وہ ایمان والے بن گئے، اور جو آگ کو دیکھ کر آگ میں الجھ گئے وہ پارسی اور آتش پرست بن گئے۔ جو ستاروں کو دیکھ کر ستاروں کے پیدا کرنے والے کو پہچانے وہ تو ایمان والے بن گئے، اور جو ستاروں کو دیکھ کر ستاروں میں الجھ کر رہ گئے وہ تو نجومی اور جوتش بن گئے۔ تو میری بہنوں، ان چیزوں میں الجھنا نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے؟ تمہاری ذات میں تم غور و فکر کرو تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ۔ تم اپنی ذات کو دیکھو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ پاک نے اتنا بہترین جسم بنایا۔ کہاں بنایا؟ فی خلق ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں بنایا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، بچے دانی کا اندھیرا، بچے کے اوپر جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر اللہ نے اتنا خوبصورت بدن، اتنا خوبصورت چہرہ، بہترین ہاتھ، بہترین پیر، بہترین بدن کا نظام، سارے بدن کے اعضاء اللہ پاک نے اس ماں کی کوٹھڑی میں لگائے۔ اگر اسی کو غور کرے تو میری بہنوں میں اور آپ اللہ کی قدرت کو پہچان سکتے ہیں، میں اور آپ اللہ کی طاقت کو جان سکتے ہیں۔ تو ایک تو تیاری یہ کہ اپنے دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کریں، اور دوسری بات میری بہنوں یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر گزاریں۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور ہمارے لیے نمونہ کوئی ذات نہیں ہے۔ سنو، ہمارے لیے نمونہ پیارے نبی کی پیاری زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے لباس میں، ہماری شادی بیاہ میں، ہماری موت اور میت میں، یہاں تک کہ ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ کا معاملہ، ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کا معاملہ، ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کا معاملہ، ہر چیز میں پیارے نبی کی زندگی دیکھی جائے گی۔ کہ وہ پاک عورتیں جن کی پاکی کی گواہی قرآن دیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قرآن نے سیدۃ النساء کہا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، ان کی زندگیاں ہمیں پڑھنی پڑے گی کہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے، اور 25 سال تک اللہ کے نبی کو سنبھالنے والی یہ عورت، کہ ایک مرتبہ حضرت ام حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کو آواز دینے لگی، اور وہ آواز اللہ کے نبی کے کان میں پڑی، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ سننا،
ام حالہ نے اپنے غلاموں کو آواز دی اور اللہ کے نبی کے کانوں میں وہ آواز پڑی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ام حالہ اپنے غلاموں کو آواز دے رہی ہے، اس میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ام حالہ کی آواز خدیجہ سے ملتی جلتی ہے، اور ان کی آواز سن کر مجھے خدیجہ یاد آئی، اور خدیجہ کے یاد آتے ہی خدیجہ کی قربانیاں یاد آئی کہ جس وقت مکے میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا اس وقت مجھے کسی نے ساتھ دیا ہے، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا۔ اس دین کے خاطر سب سے پہلے ساتھ دینے والی عورت خدیجہ ہے، اس دین کے خاطر سب سے پہلے مال لگانے والی عورت خدیجہ ہے، اس دین کے خاطر سب سے پہلے تسلی دینے والی حضرت خدیجہ ہے۔ ان عورتوں کی زندگیاں میری بہنوں ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے جاتے اپنے شوہر سے کہہ کر گئی اے میرے شوہر میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا تاکہ میری نعش پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اور کسی غیر محرم نے مجھے نہیں دیکھا۔ ایسی پاک عورتیں تھیں وہ، ایسی پاک عورتیں تھیں جن کی آنکھوں نے کبھی کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا اور ان کو کسی غیر محرم مردوں نے نہیں دیکھا۔ عجیب بات ہے۔ تو یہ تیاری کرنی ہے موت سے پہلے کہ اپنی زندگیوں کو ان مبارک ہستیوں کے نقش و قدم پر ڈالو۔ یہ دنیا کی ناچنے گانے والیاں ہماری آئیڈیل نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے دلوں کا چور ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ ہمارے دلوں کا چور ہے کہ ہمارے اندر جو پردہ ہے اور ہمارے اندر جو دینداری ہے وہ تو اس وجہ سے ہے کہ میں فلاں گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میں فلانی کی بیٹی ہوں، میں فلانی کی بیوی ہوں، میں فلانے کی بہن ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ ورنہ اگر یہ نسبتیں نہ ہوتی تو میں بھی فلانی کی طرح، سمجھ گئے بات کو؟ یہ ہمارے جذبات ہیں دلوں میں۔ ایک جوان لڑکی نے یوں کہا کہ وہ تو میرا باپ بہت دیندار ہے اس لیے میں یہ برقع پہن کے پھرتی ہوں، باقی میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی فلاں ایکٹر کی طرح زندگی گزاروں۔ اس کو دینداری نہیں کہتے ہیں، اس کو دینداری نہیں کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے مجھے بڑا اچھا میسج کہا، ہم دیندار بننا نہیں چاہتے، ہم دیندار دکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دیندار بننا نہیں چاہتے، ہم دیندار دکھنا چاہتے ہیں۔ دکھاوے کی دینداری میری بہنوں خطرے کی چیزیں ہیں۔ اندر سے اپنی طبیعتوں کو بدلو، اندر سے اپنی طبیعتوں کو بناؤ کہ میری اور تمہاری اور قیامت تک آنے والی آخری مرد اور عورت کی نجات اللہ پاک نے پیارے نبی کے پیارے طریقوں میں رکھی ہے۔ اس طریقے کے علاوہ کسی طریقے میں خدا کی قسم نجات نہیں ہو سکتی، خدا کی قسم نجات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے ایک حکم کو معلوم کرنا اور اس کو پورا کرنا۔ میں نے صبح میں بھی یہ بات کہی اور پھر میں وہ بات کو دہرا رہا ہوں کہ جب مسلمان عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو غسل اور کفن دے کر اس کا جنازہ جب مردوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھ کر جب مرد اس عورت کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچتے ہیں اور جب اس عورت کو قبر میں اتارنے کا ارادہ ہوتا ہے تو آپ نے اور ہم نے سنا ہوگا اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 4 آدمی چادر پکڑ کر کھڑے رہتے ہیں اور اس چادر کے نیچے سے اس عورت کی نعش کو نکال کر قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اس قبر میں بھی صرف اس کے محرم مردوں کو اترنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کا کوئی غیر محرم مرد اس قبر میں نہیں اتر سکتا، یہاں تک کہ اس کے شوہر کو بھی اس قبر میں اترنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس کا نکاح موت کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے۔
صرف اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا باپ، بھانجا یا بھتیجا، یہ جو محرم ہے وہی اتر سکتے ہیں۔ ہمارے قاری صاحب فرما رہے تھے سوچو تو صحیح، ایک عورت کے مرنے کے بعد اللہ اس عورت کو بغیر پردے کے قبر میں آنا پسند نہیں کرتا، تو اس عورت کو اپنی زندگی کی حالت میں بے پردہ بازاروں میں گھومنا کس طرح پسند کر سکتا؟ سر عام اللہ کے حکموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی، اور ہم اس کو ترقی یافتہ دور سمجھ رہے ہیں کہ پابندیوں میں رہنا یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، آج کل تو قدم سے قدم ملانے کا زمانہ ہے کہ مرد اور عورت مل کر گھر چلاویں۔ یہ دنیا میں شوشہ چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے فیملی سسٹم ختم ہو گیا، اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ ان ملکوں کا حال جا کر دیکھو جہاں پر یہ آواز لگائی گئی اور عورتوں کو اپنے گھروں کی چار دیواری سے کمانے کے نام پر نکالا گیا، ان کی اولادیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، وہ بڑھاپے میں خون کے آنسو رو رہے ہیں، لے جا کر اولادوں نے ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالا ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بلکہ میں صحیح حدیث آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی پردہ نشین عورت دنیا کے کسی کام میں اگر دنیا کے کاروبار میں مرد کا ساتھ دیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور عورت خود دنیا کمانے نکل جاوے، یہ تو قیامت سر پہ آ گئی۔ اسلام کا ایک نظام ہے کہ گھر کے اندر کی ساری ذمہ داری اللہ نے آپ لوگوں پر ڈالی ہے، اور گھر کے باہر کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہیں، کما کر لانا ہمارے ذمے ہیں، اور ہماری اولادوں کی اچھی پرورش کرنا یہ آپ کے ذمے ہیں۔ یہ خدا کی تقسیم ہے، میری آپ کی نہیں ہے۔ اس کے لیے میری دینی ماں اور بہنوں، ہم طے کریں کہ ہمیں تو وہ کرنا ہے جو پیارے نبی ہمیں اپنی زندگی میں کر کے بتا کر گئے۔ اور تیسری چیز سنو، آخری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، کہ مرنا ہے اور مر کر اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور مرنا ہے اور مر کو اللہ کو پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت میری بہنوں میرے اور آپ کے ہاتھ میں اعمال نامہ دے کر کہیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تو اپنی کتاب خود پڑھ لے اور آج اپنا حساب خود کر لے۔ اور یہ بندہ اور بندی اللہ کی قسم یہ بندہ اور بندی اس اعمال نامے کو دیکھ کر کہیں گی یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اور بڑی بھی نہیں چھوڑی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ اس کے اعمال کو اس کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور سنو تمہارا رب تم میں سے کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وہ دن میری بہنوں میرے تمہارے سامنے آنے والا ہے، اس آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اپنی موت کو مت بھولو، اپنی آخرت کو مت بھولو۔ دنیا کے چند ٹھیکرے اور چند چھیتڑوں کے خاطر ایسے کام نہ کرو کہ مرنے کے بعد پچھتانا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں تیاری کے بغیر گئے ہوں گے، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے ان سے کہیں گے قد جاءکم نذیر، صرف اتنا کہیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہتے یہ سن کر وہ افسوس کے مارے رونا شروع کریں گے، اور روتے 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 پورے بدن کا پانی آنسو بن کر آنکھوں کے راستے سے نکل جائے گا، اور پورے بدن میں سے آنسو ختم ہو جائیں گے،
اور پھر فرشتے دوسری مرتبہ کہیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تم تیاری کر کے کیوں نہیں آئے؟ کیوں بغیر تیاری کے آ گئے؟ کہتے پھر افسوس ہوگا، اور افسوس کے مارے انسان قیامت کے میدان میں خون کے آنسو رونا شروع کرے گا۔ دنیا میں تو ہم فرضی باتیں کہتے ہیں، فرضی باتیں کہتی ہیں کہ میری اولاد میرے ساتھ ایسا کر رہی کہ میں خون کے آنسو رو رہی۔ کوئی خون کے آنسو دنیا میں نہیں روتا، یہ تو ایک مثال دی جاتی ہے، لیکن میری بہن مرنے کے بعد قیامت کے دن یہ خون کے آنسو روئے گی، پورے بدن کا خون آنسوؤں سے باہر نکلے گا، اور کہتے اتنا خون ہوگا کہ اس خون میں کشتیاں چلے گی۔ اور پھر جب تیسری مرتبہ فرشتے کہیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیوں بغیر تیاری کے آ گئے؟ کہتے اب بدن میں کچھ نہیں ہوگا جو آنکھوں سے نکلیں، تو ان کی آنکھیں باہر نکل کر گر جائے گی، اور اللہ اس کو میلوں چوڑی کر دے گا، اور وہ خون اور پیٹ میں ڈوبی ہوگی، اور افسوس اور حسرت کے مارے یہ چہرہ بھی نہیں اٹھا سکے گی۔ یہ دن ہمارے سامنے میری بہنوں آنے والا ہے۔ اس لیے میری بہنوں یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے بات سمجھائی جا رہی کہ دیکھو موت آنے والی ہے، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کا حساب کر لو۔ یہ مخلص لوگ ہیں، سنو، یہ محسن لوگ ہیں جو آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ جماعت آئی ہیں، یہ 4 5 6 بہنیں جو بھی آئی ہیں، اور ایک جماعت بمبئی کی آ کر پڑی ہیں، ہمارے بلوچہ واڑ میں 2 جماعتیں ہیں۔ ان جماعتوں کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اپنی بہنوں کو سمجھانا چاہتی ہے، دیکھو بہن زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور سمجھداری یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، ورنہ قیامت کے دن میری بہنوں قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ آدمی ظالم آدمی اپنی انگلیوں کو چبانا شروع کرے گا۔ سنو، انگلیوں کو چبانا شروع کرے گا، اور چباتے چباتے کونی تک چبا جائے گا، اور کیا کہے گا معلوم ہے؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، ارے مجھے کیا ہو گیا کہ میں گمراہ ہو گئی جبکہ ہدایت میرے دروازے تک آئی تھی، ہدایت میرے دروازے تک آئی تھی، میرے محلے میں جماعت آئی تھی، میرے پڑوس کے گھر میں مستورات کی جماعت رکی تھی، لیکن میں اپنے دنیا کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حق اور باطل، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا صحیح اور غلط، اور میں اپنی زندگی میں مست تھی۔ کاش میں ان کی بات سن لیتی، کاش میں ان کے راستے پر چل لیتی، تو آج میرا یہ حال نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو میری بہنوں، اس وقت کا رونا، اس وقت کا چلانا، اس وقت کا خون کے آنسو رونا بھی کام نہیں آئے۔ اس کے مقابل میں دنیا میں ایک مرتبہ دیکھو، میں سچی حدیث سنا رہا ہوں، ایک مرتبہ صرف اتنا کہہ دو رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہ کہتے کہتے تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، لیکن تمہاری آنکھیں آنسوؤں میں بھیگ جائے اور تمہاری آنکھیں تر ہو جائیں، قسم خدا کی میرا اللہ تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ لیکن موت سے پہلے کا موقع، کسی نے بڑا اچھا واقعہ سنایا اور بڑا عجیب لگا میرے دل کو، کہ ایک بزرگ تھے بیچارے، بازار میں گھوم رہے تھے، بھٹک رہے تھے، اور پھر بازار کے کنارے پہ بیٹھ کر رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ ہم آپ کو صبح سے دیکھ رہے ہیں، آپ بازار میں بھٹک رہے ہیں، اور ابھی آپ بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ ان بزرگ نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان بازار والوں کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آیا، اور میں نے سوچا کہ ان کی اللہ سے صلح کرا دوں، ان کی اللہ سے صلح کرا دوں۔ تو میں ان دکان والوں کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہا دیکھو اللہ صلح کرنے کو تیار ہے، تم اللہ سے صلح کر لو۔ یہ دکاندار مجھے دھکے مارتے ہیں اور کہتے بابا تم جاؤ کام دھندا کرنے دو، میری بات نہیں سن رہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو لے آؤ، میں ان کو معاف کر دوں گا، میں ان کو بخش دوں گا، لیکن یہ بندے ماننے کو تیار نہیں۔
وہی آدمی دوسرے دن قبرستان کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہی بزرگ قبرستان کے دروازے پر بیٹھ کے رو رہے. پوچھا حضرت آپ کو کوئی کام دھندہ ہے کہ نہیں؟ کل بازار میں رو رہے تھے، آج قبرستان میں بیٹھ کے رو رہے، کیا بات ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ بھائی بات ایسی ہے کہ کل میں نے زندوں پہ محنت کی اور ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، مگر کوئی اللہ سے جوڑنے کو تیار نہیں، لیکن اللہ راضی تھے، بندے راضی نہیں ہو رہے تھے. میں نے سوچا کہ چلو زندے نہیں مانتے، مردوں کے پاس جاؤں. اب میں نے مردوں کو سمجھایا، اب مردے مان گئے ہیں، لیکن اب اللہ ماننے کو تیار نہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، اب تو وقت پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا. اب تم چلاتے رہو اور تم افسوس کرتے رہو، بلکہ تم اللہ کو یوں کہو، کیا کہو؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں جو چھوڑ کر آئی ہوں اس میں نیک کام کر لوں. لیکن اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک کلمہ ہے جو تو بکتی رہے گی. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تو قیامت کے دن تک تیرے سامنے برزخ کو لایا جائے. اس لیے میری بہنوں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں پہ رحم کھاؤ، اپنی اولادوں کی زندگیوں پہ رحم کھاؤ. آپ کا بننا فرد کا بننا نہیں ہے، آپ کا بننا نسل کا بننا ہے. سنو، مرد کی زندگی میں دین آتا ہے، فرد کی زندگی میں دین آتا ہے، لیکن عورت کی زندگی میں دین آتا ہے، پوری نسلوں کی زندگی میں دین آ جاتا ہے. آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کے پیچھے پوری نسل ہے، نسل. بلکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ماں اللہ اللہ کرنے والی ہوتی ہے، اس ماں کا بچہ ماں کے پیٹ سے اللہ کا نام سیکھ کر آتا ہے، اور جو ماں گالیاں دینے والی ہوتی ہے، اس ماں کا بچہ ماں کے پیٹ سے گالیاں سیکھ کر آتا ہے. تمہاری زندگی کا اثر پڑتا ہے تمہارے بچوں کی زندگیوں پر. دنیا میں جتنی اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، ان تمام کو اولیاء اللہ بنانے والی ان کی مائیں ہیں، ان کی نانی ہیں، ان کی دادی ہیں، جن کے تقوی نے ان کی گود میں ایسے بچے دیے. کہتے ہیں نا، جب ماں خدیجہ ہوتی ہیں تو بیٹی فاطمہ ہوتی ہیں، اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے حسن اور حسین پیدا ہوا کرتے ہیں. یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی ماؤں کا کمال ہے. یہ ان کی ماؤں کا کمال ہے کہ وہ مائیں کیسی ہوگی کہ بچہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور ماں یوں کہہ رہی ہے بیٹا اس درود شریف میں میرا بھی حصہ ہے، کیونکہ جب تو چھوٹا تھا میں تجھے دودھ پلانے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی. میں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، میں نے کبھی بغیر ذکر کے دودھ نہیں پلایا. میں نے جب بھی تیرے لیے آٹا گوندا ہے، بسم اللہ کہہ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آٹا گوندا ہے. میں نے جب بھی روٹی بنائی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روٹی بنائی ہے. میں نے جب بھی کھانا پکایا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پکایا ہے. سوچو تو صحیح، جو مائیں ایسے اللہ کا ذکر کرتی ہو اور جو مائیں ایسے اللہ کی یاد کرتی ہو، اس کی گود میں پتلنے والا بچہ اللہ کا ولی نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اور جس ماں کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، اس ماں کی بچی سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بچی بڑی ہو کر سر ڈھانکے گی؟ جو ماں خود بے حیا ہو، اس کے بچے کیسے حیا والے پیدا ہو سکتے ہیں؟ آج میری بہنوں محنت اس بات کی ہے، یہ محنت اس بات کی ہے، ایک مسلمان عورت اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے. آپ بہت امپورٹنس ہو، آپ بہت اہم ہو، آپ آنے والی نسل کی بنیاد ہو. کمپنی کے اندر جو ڈائی ہوتی ہے نا، جس میں مال بنتا ہے، اس ڈائی کے اندر ایک چھوٹا سا بھی اگر ڈیفالٹ آ جائے اور چھوٹا سا بھی ایفیکٹ آ جائے تو سارے مال اس سے گزر کے بگڑتے ہیں. ایسے آنے والی نسلوں کی بنیادیں تمہارے ساتھ ہیں. اگر تم صحیح ہو گئی تو آنے والی نسلیں صحیح ہو گئی.
آج اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کی فکر کرو، خاص کر اپنی بچیوں کی فکر کرو۔ یہ بڑے بڑے موبائل نے جس طرح ہماری بچیوں کو بگاڑا ہے، میں سچ کہتا ہوں، ہمیں کیا لگتا ہے کہ موبائل نے بچوں کو بگاڑا اور بچوں نے موبائل کو بگاڑا ہم نے ہیں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے 0 سے لے کر 5 سال تک وہ اپنے ماں باپ کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کی سب حرکت کو دیکھتا ہے، اور 5 سال سے لے کر 12 سال تک جو پچھلے 5 سال میں دیکھا ہے اس کو پریکٹیکل کرتا ہے۔ یہ پوری زندگی کا ایک پکچر ہے۔ جب ہمارے گھروں میں میری بہنوں ماحول بنے گا اعمال کا، نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، قرآن کا، تو ہمارے گود میں پلنے والے بچے اللہ کے فرما بردار بنیں گے۔ آپ کو ایک آخری بات میں بتاؤں، دیکھو کس طرح میری تمہاری زندگی اپنے بچوں کے لیے دعوت بنتی ہے۔ بہت دھیان سے سننا کہ میرے گھر میں ایک 4-5 سال کا بچہ ہے جو گھر میں کھیل رہا ہے، 4-5 سال کا بچہ ہے، ہماری زبان میں اس کو کوری سلیٹ کہیں گے، خالی سلیٹ ہے، اپنی گاڑی سے، اپنے گیم سے، اپنے سامان سے کھیل رہا ہے بچہ، اور اچانک اذان کی آواز ہوئی۔ اب گھر میں ابا موبائل پر تھے اور امی کچن میں تھی۔ اب اس بچے نے دیکھا کہ اذان ہو گئی، ابا نے موبائل نہیں چھوڑا، امی نے کچن نہیں چھوڑی۔ اس بچے کو آپ نے کچھ نہیں کہا، اس بچے کو آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کے عمل نے اس بچے کو دعوت دی کہ اذان ہو جاوے نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ دیکھو ابا نے موبائل بھی نہیں چھوڑا، امی نے کچن بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک گھر وہ ہے جس میں بچہ کھیل رہا ہے، اذان سنتے ہی ابا نے موبائل چھوڑا، ٹوپی نکالی، ٹوپی پہن کر مسجد کی طرف چلے، اور اذان سن کر امی نے کچن کا چولہا بند کیا، وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز پڑھی۔ اب آپ نے کوئی بچے کو دعوت نہیں دی، لیکن آپ کے عمل نے بچے کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ اذان ہو جائے تو مسجد میں جانا چاہیے، اذان ہو جائے تو لڑکی ہے تو مصلی بچھانا چاہیے۔ اب وہ چھوٹے سے مصلی لے کر تمہارے بازو میں بچھا کر وہ بھی کھڑی ہو جائے گی، وہ بچہ بھی کھڑا ہو جائے گا، اور آپ جیسا کرو گی ویسا کرے گا۔ اس کو کہتے انوائرمنٹ، اس کو کہتے گھر کا ماحول، کہ اپنے گھروں کے ماحول کو صاف ستھرا کرو، اپنے گھروں کو اعمال سے آباد کرو، تعلیم کے حلقے، ایمان کے حلقے، اپنے بچوں کو لے کر اکابرین کے واقعات سناؤ، اللہ والوں کے واقعات سناؤ، دنیا بھر کی کہانیاں مت سناؤ۔ ان کو موبائل مت پکڑاؤ کارٹون کھول کے کہ بیٹا یہ کارٹون دیکھو، ہم کو حیران مت کرو۔ ہم خود اپنے ہاتھ سے دے رہے بچوں کو، کہ نہیں اپنے بچوں کو وقت دو۔ آج ماں باپ وقت نہیں دے رہے، ماں اپنے موبائل پر، بچے اپنے موبائل پر، شوہر اپنے موبائل پر۔ اسکول کے اندر کسی نے سوال لکھا ٹیچر نے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچے نے جواب میں لکھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ ٹیچر کو بڑا تعجب ہوا، ٹیچر نے اس کو پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ جواب کیوں لکھا؟ اس نے کہا کہ ٹیچر میری امی بھی اسمارٹ فون پہ ہے اور میرے ابا بھی اسمارٹ فون پہ ہیں، اگر میں اسمارٹ فون بن جاؤں تو کم سے کم میری امی ابا مجھے تھوڑا سا وقت تو دے دے۔ میں ترس رہا ہوں ماں کی گود کو، میں ترس رہا ہوں باپ کی شفقت کو۔ اب تو معاملہ اس حد تک پہنچ چکا کہ میاں بیوی بسترے پر آنے کے بعد بھی میاں اپنے موبائل میں بیزی ہے، عورت اپنے موبائل میں بیزی ہے، بات کرنے کو تیار نہیں، دل لگی کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھنے کو تیار نہیں، اسی حال میں سو جاتے ہیں۔ اتنی دوریاں، اتنے فاصلے، یہ کوئی زندگی ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آئندہ جا کر ہماری نسلیں کہاں پہنچے گی ہم کو کوئی اندازہ نہیں۔
اس لیے میری بہنوں، اللہ پاک نے ایک محنت اس زمانے میں کیا کہتے ہیں ایک ٹمٹماتا دیا، ایک تھوڑی سی آشا جاگی کہ اگر اس کام کو ہم نے اپنے گلوں سے لگا لیا اور اس اعمال کو اپنے گھروں میں ہم نے جگہ دے دی، قسم خدا کی آج بھی ہماری بھی حفاظت ہو سکتی ہے، ہماری اولادوں کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میری بہنوں روزانہ اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کو زندہ کرو۔ دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب خود کہتے ہیں گھر میں 2 حدیث پڑھنے سے دین نہیں آتا، کہ 2 حدیث سنا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تعلیم تو مکمل تعلیم ہو، ہمارے گھروں میں قرآن کے حلقے، ہمارے گھروں میں 6 صفات کے مذاکرے، ہمارے گھروں میں کتابی تعلیم، ہمارے گھروں میں تشکیل، ہمارے گھروں میں مشورہ، یہ ساری چیزیں سیرت سے ثابت ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن سکھا رہے تھے۔ گویا صحابہ کے زمانوں میں گھروں میں قرآن کے حلقے لگتے تھے، اس زمانے میں اگر کوئی قرآن کے حلقوں سے منع کر رہا ہے وہ صحابہ کی سیرت سے انکار کر رہا ہے۔ اس لیے کسی کے جھانسے میں مت آؤ، جو چیز سیرت سے مل جائے، جو چیز سنت سے مل جائے اس کو اپنے گھر میں کرنا ہے، ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو عمل ہوا ہے اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ یہ 1400 سال والوں کی بعد والوں کی باتیں سن کر نبی کے زمانے کا عمل چھوڑ دیں، اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا؟ اس کے لیے اللہ کے واسطے میری بہنوں یہ 5 اعمال کے ساتھ اپنے گھروں کی تعلیم کرو، اپنے گھر کے مردوں کو سمجھا بجھا کر اللہ کے راستے میں بھیجو۔ دیکھو یہ دنیا کمانے کے لیے جاتے ہیں، یہ دنیا کمانے کے لیے جاتے ہیں، میرے تمہارے گھروں میں دنیا آتی نہیں آتی بتاؤ؟ ارے کچے مکان پکے بنے نہیں بنے، ہمارے بدن پر اچھے اچھے کپڑے آئے نہیں آئے، ہمارے دسترخوان پر اچھے اچھے کھانے آئے نہیں کھائے۔ جب میری اولاد اور میرے گھر کے مرد دنیا کمانے کے لیے جاتے ہیں تو دنیا ہمارے گھروں میں آتی ہیں، بتاؤ یہ اللہ کے دین کی راہ میں جائیں گے اور اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو کیا اللہ کا دین ہمارے گھروں میں نہیں آئے؟ ارے آئے گا نہیں آئے گا؟ جب اللہ کا دین گھروں میں آئے گا میری بہنوں تو ہمارے گھروں میں محبت، ہمارے گھروں میں مودت، ہمارے گھروں میں انسیت پیدا ہوگی، ساس اور بہو میں جوڑ پیدا ہوگا، دیورانی جیٹھانی میں جوڑ پیدا ہوگا، بھابھی ننند میں جوڑ پیدا ہوگا، ہمارے دل ملیں گے۔ آج ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کیوں کہ ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہمارے گھروں میں اعمال نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری روح بے چین ہے اور روح پریشان ہے۔ اور ایسے موقع پر اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، بہن جانے دو نا، تم وہاں کھانا کھائی تھی اس میں کچھ تھا، اب یہ بہن کے دماغ میں بیٹھ گئی بات، کچھ بھی نہیں ہے۔ سن لو ایک بات، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کے کھلانے سے اور کسی کے پلانے سے کچھ ہو جائیں تو پھر اللہ میاں چھٹی پہ چلے جاویں، پھر اللہ میاں کہاں رہ گئے؟ میرا تمہارا ایمان ہے، میرا تمہارا یقین ہے، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت مجھے نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو کسی کے کھانے میں ملا دینے سے مجھے کیسے نقصان ہو، اور کسی کے تعویذ گاڑ دینے سے میرا کیا برا ہوگا؟ کہ ایک صاحب ابھی میرے پاس آئے، یوں کہا میں روزی کے اعتبار سے بہت پریشان ہوں۔ ایک آدمی کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی روزی کی بندش ہو گئی ہے، 3000 روپے لگیں گے، آپ کی بندش کھلوا دوں گا۔ میں نے کہا اچھا، مخلوق کب سے روزی بند کرنے لگی؟ ہم نے تو قرآن میں پڑھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جس کی روزی چاہتے ہیں بغیر حساب کے بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ جس کی روزی چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بندے کب سے بندش کرنے لگ گئے، اور یہ بندے کب سے 3000 روپے لے کر کھلوانے لگ گئے؟ عجیب معاملہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں چکروں میں۔ اللہ کے واسطے میری بہن اپنے ایمان کی حفاظت کر، اپنے ایمان کی حفاظت کر،
اگر تیرے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کے غیر کا تاثر ہوگا، قسم خدا کی قبر میں اللہ کے فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے سکو گی۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، ان چکروں میں نہ پڑو۔ یہ جو ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے گھروں میں اعمال نکال دیے، فرشتے ہمارے گھروں سے نکل گئے، شیاطین نے ہمارے گھروں میں بصیرہ کر دیا۔ اب شیاطین توڑ کرواتے ہیں، ان کا کام ہی توڑ کروانا ہے۔ ابھی میں نے ایک جگہ پڑھا کہ آداب کے اندر ہے کہ جب آدمی اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ دے۔ آگے فائدے میں لکھا کہ 3 مرتبہ اس لیے جھاڑنے کو کہا کہ شیطان ہمارے بستر پر کچھ چیزیں ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر آپس میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اگر سونے سے پہلے ہماری عورتیں اس کو 3 مرتبہ جھاڑ لیں تو شیطان کی ڈالی ہوئی چیز ہمارے بدن کو اثر نہیں کرتی۔ شیاطین کا کام ہے کہ توڑ پیدا کرو، ساس کو بہو کی بھول دکھاؤ، بہو کو ساس کی بھول دکھاؤ۔ مجھے تعجب 2 سال 3 سال 50 اور 100 لڑکیاں دیکھنے کے بعد ایک لڑکی کو بڑی مشکل سے اپنی بہو بنانے کو پسند کیا، لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو اپنے گھر لائی۔ 6 مہینے نہیں ہوتے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں۔ آپ سوچو تو صحیح۔ اس کی وجہ میری بہنوں صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو فرنیچروں سے آباد کیا، اعمال سے ویران کر دیا۔ آج تبلیغ کی محنت کی برکت سے بات چاہی جا رہی، اپنے گھروں کو اعمال سے آباد کرو۔ گھروں میں تعلیم کے حلقے، گھروں میں ایمان کے حلقے، گھروں میں ذکر کے حلقے، گھروں میں نماز کے حلقے، یہ ہمارے گھروں میں شروع ہو۔ اس کے لیے ماشاءاللہ یہ جماعت آئی ہوئی ہے۔ اب یہ جماعت آپ سے 10 منٹ کے لیے تھوڑی سی بات کرے گی۔ جتنی بہنیں آئی ہیں ماشاءاللہ، ہر بہن 4 5 بہنوں کو لے کر بیٹھیں۔ جو ماشاءاللہ اشرہ لگائی ہوئی بہن ہے وہ ترتیب بنائیں، جو بہن تعلیم کر رہی تھی وہ ترتیب بناویں۔ 4 5 بہنوں کو الگ الگ لے کر بیٹھ کر اختلاط کریں۔ 3 تشکیل کرنی ہیں۔ ایک تشکیل مردوں کی، چلے کی جماعت ابھی 24 تاریخ سے جا رہی اور 18 تاریخ سے 4 مہینے کی جماعت جا رہی۔ ایک تشکیل تو یہ کرنی۔ دوسری تشکیل یہ کرنی ہے کہ عشرے کی اور 3 دن کی جماعتیں ابھی بن رہی اور چلہ مستورات کی جماعت بقرعید کے بعد ہے۔ اور تیسری تشکیل یہ کرنی ہے کہ جن گھروں میں تعلیم نہیں ہو رہی ان گھروں میں تعلیم کروانی ہے۔ یہ تینوں پرچے ہمیں الگ الگ چاہیے۔ ایک مردوں کا پرچہ بنا دیں چلے 4 مہینے والوں کا، ایک پرچہ بنا دے 3 دن 10 دن اور چلہ ماہ مستورات کا، اور ایک پرچہ بنا دے جو گھروں میں تعلیم کے عزائم کر کے جائے۔ اس لیے 10 منٹ آپ کو دیتے ہیں، اطمینان کے ساتھ آپ کام کر لیں۔ اذان 5:15 بجے کی ہے، نماز 5:30 بجے کی، اس لیے اپنی ضروریات سے آرام سے فارغ ہونے کے لیے وقت ملے گا۔ ایک 10 منٹ کے لیے حلقہ لگا کر بات کر لیں، آپس میں اختلاط کریں۔ دو وہاں سے لے گئے، 2 وہاں سے لے گئے۔